حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا تصور تو اس معاشرے میں موجود تھا، لیکن توحید پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بھی وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، اللہم لا شریک لک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی تلبیہ ان کا تھا۔ لیکن یہ کہ جب وہ یہ پڑھ رہے ہوتے تھے جہاں پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں 360 بت بھی رکھے ہوتے تھے۔ یعنی عقیدے میں توحید تھی، عمل میں نہیں تھی، اور وہ سمجھتے کیا تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آج سے بہت زیادہ مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ اور آج جو نظام لے کے چل رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ کس نے بنایا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خود بنی ہے، بگ بینگ، بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ خود بخود جو ہے نا وہ یہ کائنات وسیع و عریض منظم مربوط کائنات وجود میں آ گئی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی نا کہ وہ آج کی نسبت زیادہ توحید پر تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے بنائی ہے، فاعل حقیقی بھی اللہ ہی کو مانتے تھے۔ فرشتوں سے سفارش کروانا، اللہ کی بیٹیاں ہیں، سفارش کس سے کریں گے فرشتے؟ اللہ سے۔ یہ جو بت ہیں یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں، یہ تقرب کے لیے ہیں، خود یہ کوئی مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ تو توحید کا ایک غلط تصور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کا صحیح تصور پیش کیا۔ یہ جو صحیح تصور تھا یہ انہیں پسند نہیں آیا۔ کیوں نہیں پسند آیا؟ یہ صرف بتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بتوں کی محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے سیاسی و معاشی مفادات کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ توحید آ کے سب کو برابر کر رہی ہے، خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اونچ نیچ کے تصورات ختم۔ تو وہاں تو اونچ نیچ کے تصورات تھے، قریش کے برابر کوئی ہمسری کر نہیں سکتا تھا پورے عرب میں۔ پھر قریش میں جو سردار لوگ ہیں ان کے برابر بیٹھ نہیں سکتا کوئی عام آدمی، یہ وہ انہیں برداشت نہیں تھا۔ ان کے معاشی مفادات تھے، یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی منوپلی تھی ان کی، یہ ان بتوں کے دم سے تھی، لہذا یہ توحید ان کے مفادات کے اوپر ضرب ڈالتی تھی۔ انہوں نے اس توحید کے خلاف مزاحمت کی،